ملا جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر سے اچھی طرح مشورہ کریں۔ اگر لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ آپ اس میں روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو نقصان ہوگا نہ بچے کو نقصان ہوگا، تو بالکل روزہ رکھنا فرض۔ لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، بعض اوقات آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کم پینے کی بنا پر بچے پہ ایفیکٹس پڑ سکتے ہیں، اگر اس طرح صورتحال ہے تو ہماری حاملہ بہنیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ جو بہنیں دودھ پلا رہی ہیں، دودھ فیڈ کروا رہی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی بلڈ باہر نکل آئی، میں بعد میں تفصیلی مسئلے آپ کو بیان کر دوں گا، لیکن کوئی بہن اگر دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے جو حاملہ والا ہے، کہ اگر یہ روزہ رکھ کر دودھ پلائیں اور کوئی صحت پہ اتنا اثر نہ پڑے تو پھر ان کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ روزہ رکھتی ہیں، اپنا دودھ پلائیں تو کمزوری ہوتی ہے، لیکن بچہ کسی اور دودھ سے گزارا کر سکتا ہے، کوئی اور گھر کی خاتون پلا دیں جو روزہ نہ رکھیں، جیسے حیض میں ہوتی ہیں بعض بہنیں، یا پھر فرض کر لیں کہ دوسرا جو دودھ ہے یا اور غذا پہ وہ چل سکتا ہے، تو پھر روزہ رکھنا فرض ہوگا اور بچے کو دوسری غذا کی طرف منتقل کرنا لازم ہے، پھر نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ہے اچھا، لیکن بعض ہوتے ہیں بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، اور ماں اگر دودھ پلائے تو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی، تو اس صورت میں پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ روزے کے لیے حیض و نفاس سے پاکی ضروری ہے، لہذا حائضہ یا نفاسا جو خاتون ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جنابت سے پاکی شرط نہیں ہوتی۔ لہذا فرض کر لیں کوئی صبح جاگا اور اس نے دیکھا کہ اس پہ غسل واجب ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو وہ سحری کر لے، اور بہتر ہے کہ غسل کے 2 فرض پہلے پورے کر لے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ غرغرہ وغیرہ کریں تو پانی اندر چلا جائے، ناک میں پانی چڑھائیں تو دماغ کو چڑھ جائے اور اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سحری کر لیں آرام سے، اب اگر فجر ہو جائے اس کے بعد پھر غسل کر لیں۔ اب اگرچہ روزہ حالت جنابت میں شروع ہوا لیکن جنابت سے پاکی یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہوتی ہے، لہذا جیسے ایک پاک آدمی روزہ شروع کرے اس کے لیے فرض ہے، اسی طرح اس کے اوپر بھی لازم ہوگا۔ رمضان میں جسمانی تعلق قائم کرنا جبکہ زوجین حالت روزہ میں ہوں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کے کیا، جان بوجھ کے کا مطلب کہ یاد ہے کہ ہم روزے سے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے، تو اس پر کفارہ لازم ہے، اور اس میں کوئی معافی کی صورت نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہوگا، ترتیب واجب ہے اس میں، اور غلام کا آج کل دور نہیں ہے تو 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اس میں مرد کے لیے تو حکم یہ ہے کہ ایک بھی دن اگر ناغہ ہو گیا، یعنی 59 رکھ چکا تھا اور 60واں رکھنے لگا تھا کہ بیمار ہو گیا، تو سارے روزے کل عدم ہو جائیں گے، دوبارہ اس کو رکھنے ہوں گے، لگاتار رکھنے ہوتے ہیں، بالکل لگاتار۔ ایسی عورت کو بھی لگاتار رکھنے ہوتے ہیں، لیکن ایام حیض اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، یعنی فرض کر لیں 10 روزے رکھے تھے، پھر ایام آ گئے تو یہ 10 سے آگے کنٹینیو کرے گی، حیض کے بعد 11واں رکھے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن مرد کے لیے ایسی رعایت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو بہت اسٹرکٹلی حکم ہے کہ اگر 59 رکھ چکا ہے اور ایک بھی بیماری کی وجہ سے بھی چھوٹ گیا دوبارہ رکھے گا، کیونکہ اس پہ نص قطعی ہے، اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم روزے نہیں رکھ سکتے، ہم یہ فدیہ دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں رکھ سکتے ہیں کہ دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اگر نہیں رکھیں گے جبکہ رکھ سکتے ہیں اور کھانا وانا کھلا دیا، یعنی کفارہ دے دیا کھانا کھلا کر، وہ ادا نہیں ہوگا، اور میدان محشر میں دونوں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے جب یہ کارنامہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی دنیا میں بھگت لیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے نزدیک آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے ہلکی ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہاں کہتے ہیں 60 روزے، بھئی میں نہیں رکھ رہا، اور یہ نہیں سوچا کہ میدان معاشر میں جو ذلت، جو رسوائی ہوگی، یا اگر اللہ ناراض ہوا جہنم میں ڈال دیا تو وہ کیسے برداشت کریں گے آپ؟ یہاں بھوک تو برداشت نہیں کر پا رہے تو کیوں کیا تھا؟
پھر آپ کو دور رہنا چاہیے تھا نا، شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے. آپ نے جب وہ شریعت کو پامال کیا، شریعت کو توڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، تو اپنے آپ کو سزا پر بھی پیش کریں. کسی کو معاف کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوتے. اگر کوئی ہمارا گن پوائنٹ پہ موبائل چھین کے لے جائے، پکڑا جائے، تو ہم کہتے ہیں مارو اس کو پکڑ کر. اور ہم سے پوچھا جائے معاف کرتے ہو یا جیل میں، تو ہم کہیں گے جیل میں ڈالو تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو. لیکن اپنے بارے میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. ہمیں شرعی سزائیں، اللہ اپنے لیے شرعی سزاؤں کو بدل دے ہمارے لیے. کیوں وہی ہم کون سے اتنے بڑے کوئی اللہ کے ولی ہیں یا ہم نے بڑا کوئی کارنامے کیے کہ ہمارے لیے سزا تبدیل ہو جائے؟ سزا پر پیش کرنا لازم ہوگا. اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.